ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں ایک ایسی خبر کے ساتھ جو معاشرے کو شرمسار کرنے والی خبر ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس خبر کے تعلق سے جس میں کم سن بچیاں تیزی کے ساتھ مائیں بن رہی ہیں۔ صرف شموگا ضلع کی ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس میں گزشتہ 3 مہینوں کے اندر یعنی 90 دنوں کے اندر ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جس میں 12 سے 16 سال کے درمیان کی بچیاں ماں بنی ہوئی ہیں۔ یہ بچیاں ہائی اسکول میں زیر تعلیم ہیں یا پھر کالج کے فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں زیر تعلیم تھیں۔ ان بچیوں کے ساتھ ایسے گھناؤنے حرکتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ ماں بنی ہیں۔ ان بچیوں کے ساتھ جن لوگوں نے تعلقات قائم کیے وہ کوئی اور نہیں ہے، نہ ہی کسی نے ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا، بلکہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے۔ کچھ معاملات میں خود سگے بھائی تھے، کچھ معاملات میں کزنز تھے، تو کچھ معاملات میں چچا یا پھر دوسرے رشتہ دار سامنے آئے ہیں۔ یہ تمام کے تمام معاملات پوسکو ایکٹ کے تحت آتے ہیں جس کے تحت قانونی کارروائی ہوتی ہے اور ان بچیوں کا پتہ، نام وغیرہ تمام چیزیں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ یہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر اس معاشرے کو کیا ہوا ہے، آخر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ حکومت کی جانب سے مشن سرکشا نامی ایک پروگرام چلا جا رہا ہے جس کے تحت اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہاں، مشن سرکشا کے تحت جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ اقدامات اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں ہونے کے بعد جو قانونی کارروائی ہونی ہے یا پھر قانونی امداد ملنی ہے اس کے لیے امداد ملے گی، نہ کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی ذریعہ ہے۔ ان حالات کو، ان واقعات کو، اس طرح کے معاملات کو روکنے کی ذمہ داری صرف اور صرف حکومت کی نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کی ہے۔ جو اعداد ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان میں اقلیتی طبقے کی بچیاں بھی موجود ہیں۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا اقلیتی طبقے کے لوگ اس قدر گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے معاشرے میں ہو رہی بدکاریوں کو روکنے کے لیے کسی بھی طرح کا قدم نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اسلام میں جو سسٹم ہے، جو ازدواجی سسٹم کا ہے، جنسی تعلقات کا سسٹم ہے یا پھر مباشرت کے معاملات ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کا ایک حصہ ہیں۔ اس میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ کیا چیزیں کرنی ہیں، کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث میں ان چیزوں کے تعلق سے واقف کرائے جانے کے باوجود، آگاہ کرائے جانے کے باوجود آج مسلمان اپنے مدارس میں یا پھر اپنے مساجد میں یا اپنے پروگراموں میں اس پر بحث کرنے سے کترا رہے ہیں۔ اگر کسی کے سامنے ہم لفظ سیکس کا استعمال کرتے ہیں تو لوگ اسے سامنے والے کو، کہنے والے کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حالات اس وقت معاشرے میں چل رہے ہیں اس پر کھل کر بات ہونی چاہیے۔ اس پر لگام لگانے کے لیے پورے معاشرے کو، پورے طبقے کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے، بہت ہی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں انٹرنیٹ، ٹی وی اور جو موبائل فون کا استعمال ہے وہ تمام کے تمام چیزیں ان فتنوں کو بڑھاوا دینے کے لیے کافی ہیں۔ والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، وہ اپنے بچوں کے معاملات کو گہرائی کے ساتھ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ان کے تعلقات میں کون لوگ ہیں، کس طرح سے ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ لوگ کس سے مل رہے ہیں۔ اگر وہ موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں تو کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے، اگر چیٹنگ ہو رہی ہے تو کن معاملات میں چیٹنگ ہو رہی ہے۔ ان تمام چیزوں پر نظر رکھنے کی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ اس سے آگے اگر بات کریں تو سماج کے ان ذمہ داروں کی جو سماج میں سوشل ورک کے نام پر اپنی زندگیاں کاٹ رہے ہیں۔ اصلاح معاشرے کے نام پر ہمارے یہاں کئی طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن شاید ہی اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے یا پھر اس ٹاپک پر پروگرامز منعقد کرنے کے لیے ہمارے معاشرے میں آج بھی ہچکچاہٹ محسوس کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان معاملات کو روکنے میں ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مساجد میں۔ مساجد میں بھی
तमाम की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि इस ताल्लुक़ से नौजवान बच्चों में या फिर बढ़ने वाले बच्चों में इस तरह के मामला को वाक़िफ़ कराने के लिए बाकायदा बयानात दिए जाएँ। उलमा इकराम को चाहिए कि वो इन टॉपिक्स के ऊपर बात करें कि आखिर इस्लाम में इन चीज़ों की क्या अहमियत है, इस्लाम इन चीज़ों पर क्या कहता है, इन चीज़ों को बताने की बेहद ज़रूरी है। अक्सर हमारे मसाजिद में इन चीज़ों पर बात नहीं होती है, सिर्फ हमारे यहाँ किस्से कहानियाँ सुनाए जाते हैं, वाक़यात सुनाए जाते हैं। इसके अलावा और अगर आगे बढ़कर देखा जाए तो फ़ज़ाइल को बयान करना अव्वलीन तरजीह है, लेकिन इन फ़ज़ाइल और दलाइल के दरमियान जो हालात उम्मत मुस्लिमा के हो रहे हैं या फिर नौजवान नस्ल के हो रहे हैं, इस पर आखिर कौन बात करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर अब भी पूरा माशरा इन तमाम मामलात को लेकर नहीं जागेगा तो यकीनन आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ख़राब और बद से बदतर हो सकते हैं, जिसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो हम तमाम से, इस समाज के ज़िम्मेदारों से, उलमा इकराम से, मसाजिद के ज़िम्मेदारों से और सोशल वर्कर से ये अपील करते हैं कि इन बातों को आप सीरियस लें, इन बातों पर आप गौर व फिक्र करें। आपको हुकूमत की जानिब से जो मदद चाहिए वो भी मिल रही है, तो इसमें पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। इन चीज़ों पर खुलकर बात करें, बच्चों को सही तरबियत करने के लिए वालिदैन को तैयार करें, वालिदैन को आगाह करने के लिए ज़िम्मेदारान आगे आएँ। ये जो चेन सिस्टम है इसे मजबूत करते हुए बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह होने से बचाएं। यही आज की अहम बात है, यही आज की हमारी अहम पेशकश है। उम्मीद कि आप लोग इस पर तवज्जो देंगे। जो नंबर्स, जो एदाद हम बता रहे हैं वो सिर्फ बनावटी या फिर सोच के एतबार पर नहीं है, बल्कि हुकूमत में दर्जशुदा एदाद व शुमार हैं। ये सिर्फ एदाद हमने शुमागा लेवल तक बताए हैं। इससे बढ़कर अगर आप दूसरे इलाक़ों का मुआयना करेंगे, जायज़ा लेंगे, तो आपके कलीजे फट जाएंगे कि आखिर हमारी नस्ल कहाँ जा रही है और हम किस ज़माने में जी रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर नई पेशकश के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।